السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا وید اللہ کا کلام ہے؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو مسلم اسے مانتے کیوں نہیں، فالو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آئیے پوری تفسیر سے سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو۔ ہے کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وید خدا کا کلام ہے؟ وید، جیسے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں، کہ لوگ کو یہ نہیں پتا کہ وید کب آیا وجود میں، لیکن اکثر ہندو اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 4000 سال پرانی کتاب ہے۔ قرآن مجید 1400 سال پرانی ہے، تو ظاہر ہے کہ وید پہلے آیا ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، لِكُلِّ اجل کتاب، ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی۔ نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔ توراہ وہ وحی ہے، وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی۔ زبور وہ کتاب ہے، وہ وحی ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل کی۔ انجیل وہ کتاب، وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی۔ اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب، آخری وحی ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی۔ لیکن نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں بھیجی، صحف ابراہیم اور کئی کتابیں۔ تو آپ کا سوال ہے وید اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے آئے تھے، اور وہ سارا پیغام جو کتاب میں لکھا ہے اس کتاب میں وہ محدود تھا صرف ایک وقت کے لیے۔ مثال کے طور پہ انجیل نازل کیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر، صرف تھا بنی اسرائیل کے لیے، سارے انسانیت کے لیے نہیں تھا۔ لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اللہ کی، وہ صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں، سارے انسانیت کے لیے ہے۔ پہلا نقطہ یہ جاننا چاہیے کہ وید کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لفظ سے۔ یہ کہا گیا ہے کہ ہر دور میں کتاب آئی، تو ظاہر ہے کہ ہندوستان میں بھی شاید کوئی کتاب آئی۔ کون سی کتاب ہے ہمیں نہیں پتا۔ وید کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ صحیح حدیث میں، لیکن اسی لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید خدا کا کلام ہے، 100% نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ نام سے وید کا ذکر قرآن میں موجود نہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، میں بھی وید خدا کا کلام ہے، ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، مجھے نہیں پتا۔ لیکن اگر وید اللہ کا کلام تھا، اگر مان لو بحث کے طور پہ، if we agree for sake of argument، کیا وید خدا کا کلام ہے، تو صرف وہ اس وقت کے لیے تھا اور ان لوگوں کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں۔ آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کلام، آخری کتاب قرآن مجید میں۔ وید اگر مان لو خدا کا کلام تھا بھی تو صرف اس وقت کے لیے تھا اور ان لوگوں کے لیے تھا۔ اور جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے، چاہے وہ بائبل ہو، چاہے وہ وید ہو۔ ہندو دھرم کے اسکالرز کہتے ہیں وید میں بہت ملاوٹ ہے، وید میں کئی چیزیں ہیں جو میں مان نہیں سکتا صحیح ہے، کتنے ان سائنٹیفک چیزیں ہیں، کانٹرڈکشنز ہے۔ تو میں ڈاکٹر ہونے کے لحاظ سے یہ نہیں مان سکتا ہوں، یہ غلطیاں خدا کے نام پہ نہیں لکھ سکتا ہوں۔ میں نے میرے تقریر میں صرف وید کی اچھی باتیں بیان کی، جو باتیں قرآن سے ملتی ہے۔ قرآن کے اور ایک نام ہے فرقان۔ فرقان مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی کتاب۔ تو جو چیز قرآن سے ملتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ یہ پورشن، یہ بھاگ وید کا خدا کی طرف سے ہے۔ لیکن پوری کتاب، جتنے بھی کتابیں قرآن کے پہلے آئے، دور کے وجہ سے، سال گزرنے کے وجہ سے ان میں ملاوٹ آ چکی ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں، ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اسی لیے وید اگر خدا کی کتاب تھی اس وقت کے لیے تھی، ان لوگ کے لیے تھی۔ آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کتاب قرآن مجید، چاہے آپ سعودی میں جی رہے ہیں یا امریکہ میں یا ہندوستان میں یا پاکستان میں، آپ کو ماننا چاہیے آخری کتاب اللہ کی، خدا کی قرآن۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم مان سکتے ہیں کہ شری رام اور شری کرشن
खुदा के भेजे हुए पैगंबर है। कुरान में आता है सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में, सिर्फ 25। लेकिन हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबरों को भेजे हैं। नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है। तो अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं राम अलैहिस्सलाम, राम अलैहिस्सलाम मैं नहीं कह सकता, वो पैगंबर हो भी सकते नहीं भी हो सकते। लेकिन अगर वो पैगंबर थे तो सिर्फ उस वक्त के लिए थे और उन लोगों के लिए थे। जितने भी पैगंबर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए सिर्फ उन लोगों के लिए थे। आज हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सारी दुनिया को, सारी इंसानियत को। होप द आंसर द क्वेश्चन। I am Kalpana and I am an engineer by profession. Zakir Naik, in your speech you have mentioned that Hindu is a geographical definition. Then is it okay to call Muslim as a Hindu? Rather, I would like to ask whether a Muslim would like to be called as a Hindu. भाई ने अच्छा सवाल पूछा है कि हिंदू एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है, तो क्या मैं पसंद करूँगा अपने आप को हिंदू बोलना? क्या मुसलमान अपने आप को हिंदू बोल सकते? जैसे मैंने कहा हिंदू के दो डेफिनेशन है। ज्योग्राफिकल वाइज बेशक मैं हिंदू हूँ क्योंकि मैं भारत देश में रहता हूँ। ज्योग्राफिकल हिंदू के मानी वो शख्स जो नदी सिंधु या नदी इंदस के पास रहता है और मैं इस देश में रहता हूँ और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं इंडियन हूँ। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। अगर मैं इसका तर्जुमा करता हूँ तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूँ, लेकिन रिलीजियसली अगर आप मुझसे पूछते हैं क्या मैं हिंदू हूँ, क्या मैं हिंदू धर्म की किताबों में मानता हूँ, सारी चीज़ों पे अमल करता हूँ, तो मैं धार्मिक तौर से हिंदू नहीं हूँ। क्योंकि मैं मुताला कर चुका हूँ, इसमें कई चीज़ें सही भी कई गलत भी है, कई टकराव है, तो इसको मैं कबूल नहीं कर सकता। तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूँ, धार्मिक तौर से मैं हिंदू नहीं हूँ। ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूँ और साथ साथ मजहबी मैं मुस्लिम हूँ, क्योंकि मैं सारी ख्वाहिशात सारी रज़ा मेरी अल्लाह के हवाले कर चुका हूँ, उसे कहते हैं मुस्लिम। सो आई एम अ मुस्लिम रिलीजियसली, geographically I am an Indian, which you can say geographically I am a Hindu but not religiously. Hope that answers the question.